بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایۃ المعارف جزء اول کا سبق نمبر 13 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا ہے کتاب کی عبارت وَيَنْقَدِحُ مِمَّا ذُكِرَ سے لے کر قال الحکیم المتعلہ تک ہے۔ کلی عنوان وجود امام ہے۔ اس کے ذیلی عنوانات اور ذیلی نکات جو بیان کیے جائیں گے وہ 5 ہیں۔ نمبر 1، امام کا وجود لطف مضاعف ہے، یعنی 2 برابر لطف ہے۔ نمبر 2، امام کا وجود جنات کے لیے بھی لطف ہے، انسان کے لیے فقط نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی۔ تیسرا نکتہ، امامت ایسا منصب ہے جو انسانوں کی دسترس سے دور ہے، انسانوں کی پہنچ اس تک نہیں ہے۔ نمبر 4 نکتہ، امام تعیین الہی سے ہوتا ہے، انسان اس کو معین نہیں کر سکتے، امت اس کو معین نہیں کر سکتی۔ آخری اور 5واں نکتہ ہے وجود امام کے بارے میں ایک سوال اور اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور واضح ہو جاتی ہے بات ان چیزوں سے، ان باتوں سے جو ذکر کی گئیں، یعنی گزشتہ درس میں جو باتیں بیان کی گئیں، ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے ان ظہور الامام للناس لطف زائد علی وجودہ الذی یقتضیہ علمہ تعالی بالنظام الاحسن و اطلاق و کمالہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام کا وہ ظہور یعنی موجود ہونا ہمارے درمیان، لوگوں کے درمیان، یہ امام کے خود اصل وجود سے اضافی لطف ہے، ایک ایسا لطف وجود الذی صفت وجود کی، یعنی وجود امام ایسا لطف ہے جس کا تقاضا کر رہا تھا علم خدا جو نظام احسن کے بارے میں ہے، اور خدا کا کمال مطلق ہونا۔ نظام احسن اس میں ہے کہ امام موجود ہو، اس کا وجود ضروری ہے اس نظام کائنات کے لیے، تکوینی نظام ہو یا تشریعی، دونوں کے لیے وجود ہے۔ لہٰذا اس کی تخلیق کرنا، اس کی تعیین کرنا خدا کے لیے بھی ضروری ہے، جس کو ہم ثابت کر کے آئے ہیں تقریب فلسفی اور تقریب کلامی کے ذریعے سے۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک تو خود اصل وجود امام لطف ہے، اس کے علاوہ اس کا ہمارے درمیان ہونا، یعنی 2 باتیں ہیں، ایک موجود ہے لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، وہ جو اس کا موجود ہونا بھی لطف ہے چونکہ ضروری ہے اس کا وجود۔ اور دوسرا، ہمارے درمیان اگر ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے، ہم اس سے اپنے مسائل و مشکلات پوچھ رہے ہیں، اپنی سعادت و ابدی کا راستہ معلوم کر رہے ہیں، تو یہ ایک اور اضافی لطف ہے اس کے وجود کے علاوہ۔ فَإِرْشَادُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَتَزْكِيَتُهُ، یہ تینیں ضمیر طلاب کرام ہو کی امام کی جانب جا رہی ہیں۔ امام کی رہنمائی کرنا، ہمیں لوگوں کو تعلیم دینا، ان کے لوگوں کے نفوس کو پاک و پاکیزہ کرنا، لطف آخر ہو، یعنی ایک لطف کا مصداق ہے اس کی رہنمائی، وہ علم دے رہا ہے، حکمت دے رہا ہے، پاک و پاکیزہ نفوس کو بنا رہا ہے، یہ اضافی لطف ہے اس کے وجود کے علاوہ۔ وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الشُّؤُونِ الَّتِي تَكُونُ لِلْإِمَامِ، اس طریقے سے دیگر مراحل و مراتب و ذمہ داریاں امام بھی ہیں جو کہ لطف کے دائرے میں آتی ہیں۔ ھذا مضافن، یہ بات اس کے علاوہ ہے، یعنی یہاں سے اور مثال دے رہے ہیں کہ وجود امام کے علاوہ کس طریقے سے امام کے دوسرے کام، ذمہ داریاں لطف ہیں۔ اس کے علاوہ ان ارشادہ و تعلیمہ و تزکیۃ للجن ایضاً لطف فی حقہم، انسانوں کو تعلیم و ارشاد کرنا، تزکیہ کرنا، یہ تو لطف ہے ہی، لیکن فرماتے کہ امام کا رہنمائی کرنا، تعلیم دینا، تزکیہ نفوس کرنا اجنہ کے لیے بھی ایک لطف ہے ان کے حق میں، یعنی اجنہ کے حق میں جنات کو کی بھی تعلیم دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں ان کی اپنی سعادت ابدی کا راستہ بتاتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے بھی لطف ہے۔ فَإِنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ، فاعلت ہے کیوں، ہو سکتا ہے کوئی گمان کرے کہ انہیں کیا ضرورت ہے تزکیہ نفوس کی، تعلیم کی، ارشاد کی، تو چونکہ انہم اجنہ
مکلفون، وہ بھی انسان کے معنی مکلف ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، محجوبون بالحجج الالہیت، ان پہ حجت کی جائے گی حجت الہی کے ذریعے سے، حجج الہیہ کے ذریعے سے، یعنی وہ اگر راہ الہی پر نہ چلیں، راہ سعادت پر نہ چلیں، ان سے پوچھا جائے گا تم اس راستے پر کیوں نہیں چلے جن کے لیے میں نے، جس پر چلنے کے لیے میں نے تمہیں خلق کیا تھا۔ وہ اگر کہیں گے کہ ہمارے پاس امام نہیں تھا، رہنما نہیں تھا، تعلیم دینے والا نہیں تھا، بتانے والا نہیں تھا، تو ان کے اس بات پر حجت قائم کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے خداوند متعال نے انسانوں میں سے ان کے لیے بھی اجنہ مقرر، ان کے لیے بھی امام مقرر کیے، اجنہ میں سے امام مقرر نہیں کیے، انسانوں میں سے، کما لا یکفا، جس طرح کی بات یہ واضح ہے۔ ثم بعد وضوح ان الامامت کالنبوت، اس کے بعد جب واضح ہو جاتی اس بات کہ امامت نبوت کی مانند ہے، یعنی امامت نبوت کی مانند ہے، اس بات کے واضح ہونے کے بعد اتضح لک، آپ کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ انہا امامت امر فوق قدرت البشر، کہ امامت غیر معمولی منصب کا نام ہے، ایسا منصب ہے یا ایسی چیز ہے جو انسان کی قدرت کے دائرے سے باہر ہے، یعنی انسان پورے انسان، مکمل انسان، اولین و آخرین کے انسان مل کر بھی ایک امام تشکیل نہیں دے سکتے، ایک امام نہیں بنا سکتے۔ امام سے مراد وہی ہے جو جس کی ہم نے تعریف کی ہے، فلا تنالھا یدہ، بس تنالھا کی ضمیر جانب امام کی جانب، یدہ کی جانب بشر کی جانب، بس انسان کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ولا یمکن لہ تعینھا واختیارھا، اور ممکن نہیں ہے کہ لہو یعنی بشر کے لیے امامت کو معین کرنا، اور ان کے اختیار میں نہیں ہے، جب اختیار میں ہوتا فرض کریں لو فورس تو وہ معین بھی اس کو کر لیتے، چن بھی لیتے، بل ہی امامت فعل من افعالہ تعالی، بلکہ امامت افعال اللہ میں سے ایک فعل ہے، افعال اللہ تو خود فعل خدا انجام دے گا، تو فیجعلھا، بس خدا قرار دیتا ہے امامت کو حیث شاء، حیث یشاء، جہاں بھی چاہے، وہوا، اور خدا ہی اعلم بمن یشاء، بہتر اور زیادہ جانتا ہے اس چیز کے بارے میں جس کو امامت کے بارے میں چاہے، یعنی اسے پتا ہے کہ خدا ہی جان سکتا ہے کہ یہ اتنا بڑا منصب کون لے سکتا ہے، کون ظرفیت رکھ سکتا ہے، وہی جانتا ہے اور وہی دیتا ہے۔ ومنہ، یہاں سے یظہر، بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہ لا مجال للبحث عن وجوب نصب الامام علی الناس وکیفیتہ، بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی گنجائش نہیں رہتی اس بحث کرنے کے لیے کہ امام کا تعین کرنا لوگوں پر ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اور وہ کس طریقے سے کیا جائے، یعنی کیفیت نصب، کیفیتی کی ضمیر جاری طلاب کرام، نصب امام کی طرف، اور کس طریقے سے کیا جائے، نصب امام کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے بارے میں بحث کرنا فضول ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسانوں کی قدرت میں نہیں ہے، انسانوں کا یہ ذمہ داری نہیں ہے امام کو مقرر کرنا۔ فإن ذلك من فروع الامارت الظاہریت، فرماتے ہیں کہ یہ چیز تک، یہ تو اس امارت یعنی امیر حکومت ظاہری کی فروعات میں سے ایک فروع ہے، لیکن تب جب عدم تعین الخلیفۃ الہیت عن اللہ تعالی، جب خداوند متعال کی جانب سے خلیفہ مقرر نہ ہو تو پھر امت کے لیے یہ آتا ہے کہ اس کے لیے امام کو منصوب کرنا، مقرر کرنا، تعین کرنا واجب ہے یا نہیں واجب، اور واجب ہے تو پھر کس طریقے سے کیا جائے، یہ بھی تب آتی ہے جب خدا کی جانب سے خلیفہ الہی مقرر نہ ہو، لیکن ہم ثابت کر کے آئے ہیں کہ امام کی جانب سے مقرر ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَعَ تَعْيِينِهَا، جب امامت خدا کی جانب سے معین ہے تو فَلَا مَجَالَ لِلْبَحْثِ عَنْهُ، تو اس وجوب نصب امام کے بارے میں اور کیفیت کے بارے میں بحث کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اذ، چونکہ المعلوم ان الامارت لہو، چونکہ حاکمیت خدا کے لیے ہے، یعنی الحکم الا اللہ، حاکم اولا و بذات خدا ہے، پھر وہ اس کے بعد جس کو بھی چاہے اور دے۔ کما انہ لا بحث عن وجود النبی علی الناس، جس طریقے سے خود نبی اکرم کے ہوتے ہوئے کیا کسی دوسرے شخص کو
رہبر کے طور پر منعقد کیا جا سکتا ہے یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ بحث کرنا فضول ہے۔ اسی طریقے سے یہ بحث کرنا بھی فضول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کو مقرر کون کرے اور کس طریقے سے کرے۔ لأن الامارۃ من شؤون النبی المرسل کما یکفی، چونکہ امیر مقرر کرنا، رہبر مقرر کرنا اپنے بعد، یہ نبی مرسل کے ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے، مقرر کرے گا یعنی وہ اعلان کرے گا۔ خلافت ظاہری کس کو دے کے جا رہے ہیں خدا کے امر سے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ہے کہ تو اسی کے مطابق یہ منصب اپنے بعد کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، وہ اسی کے حوالے کر کے جائیں گے جو ان کو خدا بتائے گا۔ کما لا یکفی فتضح، بس واضح ہو جاتی ہے بات، ان الامام لازم ان یکون متعینا بنصب الہی، نتیجہ یہ نہیں، نتیجہ ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ معین ہو تعیین الہی سے، نصب الہی یعنی تعیین الہی، خدا معین اس کو کرے۔ ولذالک یعنی معین کرے، خدا کا کام ہے، یہاں تک کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام نہیں ہے۔ ولذالک نص نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانب اللہ تعالیٰ فی مواضع متعددۃ علی امامۃ علی علیہ السلام و اولادہ الاحد عشرہ علیہم السلام۔ اسی وجہ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح صاف بدون ابہام خدا کی جانب سے مقرر کیا ہے، اعلان کیا ہے، بتایا ہے متعدد مقامات پر علی علیہ السلام کی امامت کو، اور اس کے بعد جو اس کے 11 فرزند امام بنیں گے ان کے بارے میں وضاحت سے بتایا ہے۔ کما نص کل امام من علی من یلیہ من جانب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے ہر امام اپنے بعد والے امام کے بارے میں تصریح کرتا ہے کہ نبی کی جانب سے میرے بعد فلاں امام ہے۔ وہذہ النصوص متواترۃ جدا، یہ نصوص یعنی نصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام علی اور باقی ائمہ کے لیے، یا ایک امام دوسرے امام کے لیے جو ہے، یہ متواترۃ جدا، متواتر کی حد تک یا یقین کی حد تک ہیں بالکل۔ یشہد بوجود الجوامع الروائیۃ، جس کی گواہی دے رہی ہیں، ان متواترہ نصوص کی گواہی دے رہی ہیں خود وہ کتابیں جو روایی کتابیں ہیں، من العامت وشیت اہل تسنن کی روایی کتابیں ہوں، احادیثی کتابیں ہوں یا تشیع کی، جس کے لیے کچھ احادیثی کتابوں کے جن میں اس قسم کی نصوص امامت موجود ہیں نام لیے جاتے ہیں، کہ اس بات خدا کتاب ہے شیخ حر عمری کی، والبہار ہے علامہ مجلسی کی، اصول کافی محمد یعقوب کلینی کی، منتخب الاثر ہے، وغایت المرام ہے، اغبقات الانوار ہے، کتاب الغدیر وغیرہ ہے۔ یہ کتابیں ہیں جو جن میں ان نصوص کو دیکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ وہاں ہونا سوال، بس یہاں تک سوال باقی ایک رہتا ہے، وہ ہوا سوال یہ انہو لا ریب فی کون وجود الامام لطفاً، شان یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وجود امام لطف ہے، حکمت الہی کا لازمہ ہے کہ ہونا چاہیے لطف، یہ لطف ہے، لیکن فیما ان مقامات میں اذا کان ظاہراً، جب امام ظاہر ہو، ہمیں دکھائی نظر دے، وہ متصرفاً فی الامور، اور جب کاموں کو اپنے ذمے لے سکے، ہماری ظاہری ہدایت کر رہا ہو، ہمارے راستے بتا رہا ہو، تب یہ لطف ہے۔ وَمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا، لیکن اگر امام ظاہر نہ ہو، وَلَمْ يَتَمَكَّنِ النَّاسُ مِنْ دَرْكِ مَحْضَرِهِ، اور لوگ بھی اس کے محضر اور اس کی بارگاہ ہم کو درک کرنے سے پہنچنے سے عاجز ہوں، کل امام الثانی عشر علیہ السلام فی زمان الغیبت، جیسا کہ یہ ہمارا اور آپ کا زمانہ ہے غیب، زمان غیبت، اس میں 12ویں امام زمان غیبت میں ہیں، وجود تو رکھتے ہیں لیکن موجود ہمارے سامنے نہیں ہیں، تو فمجرد وجود ہی کیف یکن لطفاً فی عقل العباد، خود بس خالی اس کا موجود ہونا اللہ کے بندوں کے بارے میں اس کا کیسے لطف بن سکتا ہے؟ سوال واضح ہے انشاءاللہ طلاب کرام عزیز۔ بس سوال یہ ہوا کہ جب آپ نے کہا کہ امام لطف ہے، یعنی لطف کا مطلب یہ ہے کہ ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان مکلفین خدا کے قریب ہوتے ہیں، اور وہ انہیں راستہ دکھلاتا ہے جو خدا تک جانے کا لکھا اللہ کا ہے، اور وہ جو ہے ہی نہیں، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، تو یہ پھر مقصد کیسے پورا ہو رہا ہے؟ والجواب عنہ ظاہر مما مر، مصنف فرماتے ہیں اس بات کا جواب واضح ہو جاتا ہے ان باتوں سے جو گزر گئی ہیں، وہ یہ ہیں، مما مر کا بیان، من ان وجود الانسان الکامل فی نظام العالم مما یقتضیہ علمہ تعالی، انسان کامل یعنی امام کا وجود نظام عالم میں، یعنی اس عالم تکوین میں، عالم تخلیق ما سوی اللہ کے نظام میں،
امام کا وجود ان چیزوں میں سے ہے جس کا علم خدا، یعنی نظام احسن اس کا تب ہے جب وجود امام ہو انسان کامل. اور رحمت المطلقہ، اس کی رحمت مطلقہ تقاضا کرتی ہے، وہ اطلاق و کمال ہی اس کا کمال مطلق ہونا تقاضا کرتا ہے، ولا معنی میں اس کے لیے کوئی، اس کے وجود کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. تو فیلزم وجود، بس وجود امام ضروری ہے. وَإِلَّا، اور اگر وجود امام ضروری نہ ہو، امام کو تقرر نہ کرے، وجود نہ بخشے خداوند متعال، تو لازم الخلف فی کون ہی کمال مطلق، خدا کے کمال مطلق ہونے میں خلاف فرض آ رہا ہے. چونکہ کمال مطلق کا یہ ہے کہ کمال مطلق فاعل سے کمال سرزد ہو. لطف بھی ایک قسم کا کمال ہے، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو گویا کہ وہ بخل کر رہا ہے، اور بخل خداوند متعال کی جانب سے ایک نقص ہے، عیب ہے، اور وہ ذات ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے. فوجود الامام الذی ہو انسان کا لطف، بس ایسے امام کا موجود ہونا جو کہ انسان کامل ہے وہ ایک لطف ہے، یعنی اصل وجود لطف ہے. وَالظُّهُورُ وَتَصَرُّفُهُ وَالظُّهُورُ لُطْفٌ آخر، اس کا موجود ہونا ہمارے درمیان، اس کا ذمہ داریوں کو نبھانا، تصرف کرنا ہمارے امور تشریعی میں، یہ اضافی لطف ہے. فَلَا يَضُرُّ فَقْدُ لُطْفٍ مِنْ جَهَةِ الْمَانِعِ بِوُجُودِ اللُّطْفِ مِنْ جَهَةٍ، بس یعنی جب اس کے بہت سے فوائد ہیں، یعنی ایک فائدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کا بالکل کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. بس نقصان ضرر نہیں دیتا ایک لطف کا نہ ہونا کسی معنی اور رکاوٹ ہونے کی وجہ سے، ضرر نہیں دیتا کہ دوسرے قسم کے لطف موجود ہوں، یا او جہات اخرى، یا دیگر لحاظ سے وہ لطف ہو. یعنی وہ ظاہر نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ بے فائدہ ہے. اصلاً ظاہر نہ ہونے کا، عدم ظہور کا مطلب بے فائدہ نہیں ہونا. ہاں عدم الوجود کا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہی ممکن نہ ہوتا وجود میں نہیں کیا خدا مندر میں، لیکن وہ تو وجود ہے جس کے وجود کو ہم ثابت کر چکے ہیں ادلہ عقلیہ سے. لیکن اس کا جو فائدہ اضافی ہے، تصرف تشریعی ہے، ظہور ہے، ہمارے سامنے ہونا ہے، یہ اضافی ہے، یہ حتماً ہوگا. لأن المفروض عدم وجود مانع من جہت اخرى، چونکہ فرض یہ ہے کہ اس کا وجود مانع، عدم و مانع، وجود مانع، اس کے وجود کے لیے کوئی بھی مانع نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، یعنی اس کے وجود کے لیے حکمت الہی تقاضا کر دے، کوئی اس کے لیے مانع نہیں ہے. ھذا مضافن، یہ اس کے علاوہ ہے کہ ان ارشاد الامام و تصرفہ لا یختص بالانسان، بس امام جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس مقصد کے تحت امام لطف ہے، وہ رہنمائی اور بندوں کی تصرف، یعنی اراعت و طریق نہیں ہے بلکہ ایصال الی المطلوب ہے. جس مقصد کے لیے خداوند متعال نے بندوں کو پیدا کیا اس تک لے کر پہنچا امام، کہ فرماتے وہ یہ کام ارشاد اور تصرف مخصوص انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، بل یعم الجن ایضاً، بلکہ یہ جنات کے لیے بھی آئمہ علیہ السلام کام دے رہے ہیں. لأنہم مکلفون، کیونکہ جنہ بھی مکلف ہیں، محجوجون بوجود ہی، ان پہ بھی احتجاج کیا جاتا ہے، اتمام حجت کی جاتی ہے وجود امام سے. تو طلاب کرام غور فرمائیے گا، اگر کوئی کہے کہ لطف تو ہے لیکن ہمارے درمیان نہیں، تو پھر کیسے لطف ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ اگر ہمارے لیے ظاہری حساب سے لطف نہیں ہے، اول میں پھر تو ہے، لیکن اگر فرض کریں تو پھر کہیں گے او لطف تو ہیں جنہ کے لیے بھی ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ تو امام کا مخصوص ہونا نہیں ہے، بلکہ امام تو پوری کائنات کے لیے امام ہے، جنہ کے لیے بھی ہم ہیں، وہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لہذا بے فائدہ نہیں ہیں. الا ان بعض الخواص کانوا یسترشدون، اس کے علاوہ کہ بعض خواص یعنی ان کے ماننے والے اولیاء الہی، ریاضت نفس کو انجام دینے والے، کانوا یسترشدون بارشادہ، وہ ہدایت لیتے رہے امام کی رہنمائی سے، و عنایت ہی، اس کی رحمت کے ذریعے سے، فی الغیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، بل کبریٰ ایسن، یعنی غیبت صغریٰ اور کبریٰ امام زمان علیہ السلام تک پہنچے ہیں لوگ، ان سے مسائل پوچھے ہیں، مسائل دریافت کیے ہیں، امام علیہ السلام نے ان کے رہنمائی کی ہے. کما تشہد لہ التشرفات المقررۃ، جیسا کہ اس بات کے لیے یعنی بعض خواص کا ان کے محضر سے استفادہ کرنا اس کے لیے گواہ ہے وہ بار بار پہنچنا لبعض المکرمین من العباد، بعض اہل کرم اور اہل فضل بندوں کے لیے، یعنی ہمارے مجتہدین کرام، ہمارے اولیاء کرام اور دیگر نیک اللہ کے بندے امام زمان اسلام کی محضر میں پہنچے ہیں.
हाजा मअल गम्ज़ अम्मा यतसफ़रफ़ु फ़िन नुफ़ूस मिन वराइल हिजाब वसितार। ये उसके अलावा है, यानी ये तो तशरीही हिसाब से हम बात कर रहे थे, ये उसके अलावा है, उससे यानी ये उस बात से चश्म पोशीदा हम कर रहे हैं कि वो ये कि इमाम तसर्रुफ़ करता है इंसानों के नुफूस में, यानी बातिन में, वराइल हिजाब, पर्दे के पीछे, व सितारे, पर्दे के पीछे। हिजाब और सितारे एक ही बात है, यानी तसर्रुफ़ तकवीनी के अलावा हम ये बात कर रहे हैं, वगरना वो तसर्रुफ़ तकवीनी किस भी मरहले में हो, दिखाई दें या ना दें, उस वक्त हमें दरमियान, हमें रे दिल में, हमारे बातिन में वो अपना तसर्रुफ़ करके हमें उस मतलूब की जानिब रहनुमाई कर रहे हैं जिस जानिब के लिए खुदावंद तबारक व तआला ने उनको भेजा है और उनका तकर्रुर फरमाया है। तो लाभ किराम अज़ीज़, आज का दर्स इख्ताम को पहुंचा, जिसका खुलासा ये हुआ कि वजूद इमाम लुत्फ़ है, उसका हिदायत करना, हमारे दरमियान मौजूद होना एक इजाफी लुत्फ़ है। और दूसरा नुक्ता ये आया कि इमाम का लुत्फ़ होना इंसानों के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि अजिन्ना के लिए भी वो लुत्फ़ हैं। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।